بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار۔ جی تو دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ کون سے طریقے سے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ جائے۔ تو دوستو، ریئل اسٹیٹ کو دنیا بھر میں سرمایہ کاری کے لیے پرکشش سیکٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سائیکل اپنی جگہ، لیکن طویل مدت میں ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ہمیشہ ایک منافع بخش فیصلہ ثابت ہوتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ کس طرح بنایا جاتا ہے، آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ قیمتوں میں اضافہ۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبہ میں پیسہ بنانے کا سب سے بڑا ذریعہ قیمتوں میں اضافہ ہے۔ کچھ پراپرٹیز کی قیمتیں زیادہ تیزی اور کچھ کی کم تیزی سے بڑھتی ہیں، لیکن طویل مدت میں یہ ناممکن ہے کہ کسی پراپرٹی کی قیمت کم ہو جائے۔ قیمتوں میں اضافے کے ذریعے پیسہ کمانے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کو پراپرٹی کو فروخت کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پراپرٹی خریدنے یا تعمیر کرنے کے لیے کچھ رقم موجود ہے، تو آپ بقیہ رقم کے لیے کسی سرمایہ کار ادارے یا بینک سے مارگیج رہن پر قرضہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں گھر کی تعمیر کے لیے 20 سال کے عرصہ تک مارگیج قرضہ مل جاتا ہے۔ حالانکہ 20 سال کے عرصے میں عمومی طور پر قرضہ دہندہ کو اصل رقم پر 150 سے 200% زائد ادائیگی کرنی پڑتی ہے، لیکن مارکیٹ سروے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی قیمت میں اضافہ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ زمین خریدنا۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبوں میں سب سے زیادہ مالی اضافہ ایسی زمین کا ہوتا ہے جو خریدنے کے وقت ڈیولپ نہ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر کے مرکز سے دور ایسی جگہ زمین خریدنا جہاں انفراسٹرکچر اور یوٹیلٹیز دستیاب ہی نہ ہوں یا جزوی طور پر دستیاب ہوں۔ ایسی زمین طویل مدتی سرمایہ کاری کے نقطہ نظر یعنی کم از کم 5 سے 10 سال کے عرصے کے لیے خریدی جاتی ہے۔ جیسے جیسے شہر بڑھ رہے ہیں، ویسے ہی مختلف بلڈرز کی نظریں شہر سے باہر کی طرف دوڑتی ہیں۔ ایک بار جیسے ہی وہ ایریا بلڈرز کی ریڈار سکرین پر آتا ہے جہاں آپ نے زمین خریدی ہوئی ہے، اس کے بعد وہاں زمین کی قیمتیں تیزی سے بڑھ جاتی ہیں۔ رہائشی پراپرٹی۔ رہائشی پراپرٹی خریدتے وقت سب سے اہم اور بنیادی بات دیکھی جاتی ہے کہ رہائشی پراپرٹی کی لوکیشن کیا ہے۔ اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ رہائشی پراپرٹی کی قیمتیں لوکیشن کے حساب سے ہی زیادہ تیزی یا کم تیزی سے بڑھتی ہیں۔ شاپنگ مالز، ٹرانزٹ رومز، کھیلوں کے گراؤنڈ، معیاری تعلیم اور صحت کی سہولیات کے قریب واقع رہائشی پراپرٹی کی قیمتیں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ رہائشی پراپرٹی کی قیمت بڑھانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تزئین و آرائش میں سرمایہ کاری کی جائے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو براہ راست مالک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ نیا فرش، فالز سیلنگ، کچن کی اپ گریڈنگ اور نیا رنگ و روغن وغیرہ ایسا کام ہے جو گھر کی قیمت میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کو کروانے سے گھر کی قیمت زیادہ بڑھتی ہے، کیونکہ تزئین و آرائش کے کئی ایسے کام ہیں جن سے پراپرٹی کی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کمرشل پراپرٹی۔ ہر چند کے ایک کمرشل پراپرٹی میں سرمایہ کاری کرنے کے عمومی اصول وہی ہیں جو رہائشی پراپرٹی کے لیے مؤثر سمجھے جاتے ہیں، جیسے لوکیشن۔ تاہم کمرشل پراپرٹی کے بارے میں ان تمام عوامل کو زیادہ سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمرشل پراپرٹی کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں نہ صرف علاقے کے لوگوں کو آسان رسائی حاصل ہو، بلکہ دیگر علاقوں کے لوگ بھی وہاں بآسانی پہنچ سکیں۔ مہنگائی کا کردار۔ ایک اور بات جس پر کوئی بھی پراپرٹی خریدتے وقت غور کرنا چاہیے
وہ ہے مہنگائی کی صورتحال۔ پاکستان میں چونکہ مہنگائی کی شرح تاریخی طور پر اکثر زائد ہی رہی ہے، لہٰذا اگر یہ تصور کر لیا جائے کہ پاکستان میں مہنگائی کی اوسط شرح 8 سے 10% تک رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو پراپرٹی آپ کے 1 لاکھ روپے میں خرید سکتے ہیں، 1 سال بعد اسی 1 لاکھ روپے سے اسی پراپرٹی کا صرف 90% ہی خرید پائیں گے۔ پراپرٹی میں سرمایہ کاری کے لیے اگر صرف مہنگائی کی شرح کو ہی پیمانہ تصور کر لیا جائے تو بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ پراپرٹی میں خریداری کرنا ایک فائدہ مند کاروبار ہے۔ آمدنی کا ذریعہ۔ آپ پراپرٹی کو فروخت کیے بغیر بھی اس سے آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کرائے کی مد میں۔ آپ خالی زمین بھی مختلف کمپنیوں کو کرائے پر دے سکتے ہیں جسے وہ اپنی مختلف کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنی رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کو بھی کرائے پر دے سکتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹس۔ یہ میوچل فنڈز کی ایک قسم ہے جہاں فنڈ مینیجر ایک یا ایک سے زائد پراپرٹیز کی خرید و فروخت سے حاصل ہونے والے منافع اور یا ان کے کرائے کی آمدنی میں عوام کو ان کے یونٹ کسی بھی کمپنی کے شیئرز کی طرز پر فروخت کر کے حصہ دار بناتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ تو تھی بیسک ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنے کے مختلف طریقوں کے بارے میں ویڈیو۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہی ہوگی۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ہیو اے نائس